بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر روسی صدر کے ساتھی اور روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدویڈیو نے اس حوالے سے بیان میں کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو گرفتار کرنے کی کوئی بھی کوشش روس کے خلاف اعلان جنگ ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے یوکرین میں مبینہ جنگی جرائم پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ بھارتی فضائیہ IAF نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس وعدے کے مطابق اہم دفاعی ہتھیار بروقت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ نئی دہلی کو پریشانی ہے کہ فروری سن 2022 میں روس کی یوکرین میں مداخلت سے بھارت کے دفاعی ہتھیاروں پر بری طرح اثر پڑ سکتا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے بھی اس سے قبل بیان میں روس سے ہتھیاروں کی فراہمی میں کمی کی تصدیق کی تھی۔ واضح رہے کہ بھارت نے سن 2018 میں روس سے $5.6 ارب مالیت کے S-400 ٹرائمف ایئر ڈیفنس سسٹم یونٹس کی فراہمی کے لیے معاہدہ کیا تھا، جن میں سے 3 سسٹم بھارت کو موصول ہو چکے ہیں اور مزید 2 تاحال نہیں ملے۔ شمالی کوریا نے جوہری صلاحیت کے حامل زیر سمندر حملہ کرنے والے نئے ڈرون کا تجربہ کیا ہے۔ نئے ڈرون کو سونامی کا نام دیا گیا ہے، جس نے مشرقی ساحل کے قریب ایک غیر جوہری ہدف کو دھماکے سے اڑایا۔ نیا ڈرون کسی بھی ساحل اور بندرگاہ پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون سسٹم کا مقصد بڑی آپریشنل بندرگاہوں کو دھماکے سے ایک بڑی تابکار لہر پیدا کر کے تباہ کرنا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے دعووں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر داخلہ امیر خان متقی نے الجزیرہ میں شائع شدہ ایک کالم میں ایک بار پھر دنیا سے کہا ہے کہ وہ ملک پر عائد پابندیاں اٹھائے اور ساتھ ہی امریکہ سمیت تمام اقوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں بحران کا اعتراف کیا اور اس کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تاہم انہوں نے افغانوں کے حقوق کا احترام، خواتین کی تعلیم اور کام تک رسائی پر پابندیاں ہٹانا اور افغانستان سے باہر کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے پر بات نہیں کی۔ امریکی کانگریس میں بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے درجنوں امریکیوں کو واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ افغانستان میں موجود 44 امریکیوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ امریکی افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور طالبان حکام کے زیر حراست ہیں۔ طالبان قبضے کے بعد سے 975 امریکی شہریوں کی افغانستان چھوڑنے میں مدد کی ہے۔ افغانستان میں خود کو امریکی کہنے والے 175 افراد ہیں جو سن 2021 کے بعد افغانستان گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا و بحر الکاہل کی جانب سے جاری کردہ پائیدار ترقی کے اہداف کی پروگریس رپورٹ سن 2023 کے مطابق ایشیائی ممالک پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے سن 2030 کے ہدف سے کئی دہائیوں تک محروم رہیں گے، کیونکہ خطے میں ان اہداف کے حصول کے لیے درکار برسوں کی کل تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں پائیدار ترقی کے تمام 17 اہداف کو حاصل کرنے کی اوسط مجموعی پیش رفت سن 2017 میں 4.4% تھی، جو انتہائی سست روی سے آگے بڑھ کر سن 2022 میں محض 14.4% ہو سکی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے لندن میں لیسٹر اسکوائر اور پکاڈیلی کو ملانے والی سڑک کوونٹری اسٹریٹس پر پہلی بار 30,000 لائٹس لگائی گئی ہیں، جو پورے رمضان جگمگائیں گی۔ لائٹس کا افتتاح میئر لندن صادق خان نے کیا۔ برطانیہ کے شہر لندن اور برمنگھم میں 2 معمر مسلمانوں کو قتل کرنے کے شبے میں گرفتار شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 28 سالہ ملزم نے مبینہ طور پر 2 معمر افراد پر سپرے کر کے آگ لگا دی تھی۔
واضح رہے کہ آگ لگانے کا پہلا واقعہ 27 فروری کو ایلنگ میں جبکہ دوسرا واقعہ پیر کو ایجبسٹن میں مسجد کے باہر پیش آیا تھا۔ برطانیہ نے پارلیمنٹ کے زیر استعمال ڈیوائسز میں سائبر سیکیورٹی کے پیش نظر چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا چکے ہیں۔ بحیرہ روم کو عبور کر کے اٹلی جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتیوں کو ٹیونس کے ساحل کے قریب حادثہ پیش آیا۔ 4 کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعے میں 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ کوسٹ گارڈز نے کشتیوں میں سوار 84 افراد کو بچا لیا، جبکہ 33 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 150 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یکم رمضان کو 4194 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مثبت کیسز کی شرح 3.58% ہو گئی۔ ایک شخص کی موت بھی ہوئی، جبکہ 22 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے 30 اپریل تک ماسک پہننے کا الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 27 مارچ سن 2023، طارق مرزا کی آواز میں۔